لیکن یہ بات کہنا کہ ہم میڈیا کے اوپر ہم نے، اور جہاں تک مصطفیٰ کمال بھائی نے جو ڈیٹیل بیان کی، اس میں یہ ڈیٹیل بیان کی، یہ وضاحت کی کہ جناب آپریشن کے دنوں میں ان ممالک میں لوگ ہمارے جنہوں نے اسائلم لی، اب جی آئی ٹی رپورٹ کو بیس بنا کر آپ اس کو پارٹی پالیسی بنا کر آپ جی آئی ٹی مداری کہا جی، اس نے تو سب کو مداری کہا کہ سب مداری ہے، جن کو کہا گیا ان کو پتہ چل گیا جناب، کمال صاحب نے تو کہا کہ سب مداری ہے جی، آپ کو نہیں کہا، جن کو کہا گیا ان کو کہا ہے انہوں نے، اور ہمارا یہ جمہوری حق ہے، ہم گزشتہ 9 انتخابات سے ہزاروں لوگ قربان کر کے یہاں جمہوری طریقے سے بیٹھے ہیں، کسی چینل کی وجہ سے ہمیں ووٹ نہیں ملتے، ہماری ویورشپ ہمارے لوگوں میں سینہ بسینہ قائد تحریک اور ہمارا فلسفہ ہے، ہم نے کسی میڈیا کمپین ہم یہ ضرور اس بات کو مانتے ہیں کہ جس طرح میڈیا تو پھر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے، ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، ہمارا میڈیا کیبل کاٹنے میں آپ آگے، دیکھیں میری بات، چینل بند کرانے میں آپ آگے، اینکرز کو نکلوانے میں آپ آگے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میڈیا سے تو ہمیں کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ آپ کے پاس ان کی بھی جی آئی ٹی ہے؟ کس کی؟ یہ جو آپ ہم پہ الزام میں الزام نہیں لگا رہی، کچھ اس میں حقائق ہے، صرف آپ پہ میں نہیں لگا رہی، میری بات سنیں، میں آپ پہ نہیں لگا رہی، یہ اے این پی کے بھی یہی حالات ہے، ہماری ڈی ایس این جی اے این پی کے علاقے میں جلائی گئی، میں یہ نہیں کہتی کہ صرف آپ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں ہمارے پہ حملے نہیں ہوئے اور گولیاں نہیں جلائی، وہ آپ نے فوٹیج دیکھی نا، امن کمیٹی نے بھی ہمارا ایک دن کیبل بند کر دیا تھا، چیف منسٹر ہاؤس کے باہر فیصل رضا آپ مجھے جواب دیں گے کہ امن کلیاری سے نکلے ہوئے جلوس میں سما کے بینر کیوں جلائے گئے، سما کے پتلے کیوں جلائے گئے، جیسمین منظور کے خلاف نعرے کیوں لگائے گئے اور کس نے لگوائے؟ ایک جملے پہ اپنی بات ختم کروں گا، آپ تمام میڈیا کا جو ایک مثبت کردار ہے، آپ تمام لوگوں میں میجورٹی بہت اچھا انالیسس کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ کمال بھائی کی پریس کانفرنس کو بیس بنا کر پورے میڈیا کو ہم نے نہیں کہا، جن لوگوں کو ہم نے کہا آپ کو بھی ٹھیک ہے، چلے ان کے اور آپ کے درمیان ہوگا، لیکن مجھے بتائیں شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن پر؟ جی شاہ صاحب آپ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کو مانتے ہیں؟ فیصل رضا عابدی کہتا ہے کہ یہ انٹیریئر، فیصل مجھے بیل آؤٹ کرنا میں نے صحیح سنا ہے، یہ انٹیریئر منسٹر کی ایما پہ ہوتا ہے؟ میں نے یہ کہا میری بہن کے الطاف حسین صاحب خود آج فیصل بھائی بہت مفاوضت پہ اتر آئے ہیں، ہم اس کی مجبوریوں کو سمجھ ہے، خیر ہے وہ جس طرح کہتے لیکن کوئی جی ایس ٹی کو برا بلا کہتا ہے کہ جو تمام اداروں کا ایک نچوڑ ہوتا ہے سب جمع ہو کر ایک جی ایس ٹی بنتی ہے، اور کوئی اس کو برا بلا کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اوکے شاہ صاحب سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے نا چیف جسٹس کو برا بلا کہتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، اسی اداروں سے رپورٹ بنتی ہے، اسی اداروں سے کیس بنتے ہیں اور پھر عدالت اس پہ فیصلہ کرتی ہے، ہمیں جی ایس ٹی کے فیصلے بھی بنوان قبول کرنے پڑیں گے اور ہمیں چیف جسٹس کے فیصلے بھی بنوان قبول کرنے پڑیں گے، اگر کسی کو قبول کرتے ہیں۔ شاہ صاحب ایک سیکنڈ مجھے فیصل پھر سے کلیئر کرنا، یہ جے آئی ٹی ذوالفقار مرزا کی ایما پہ ہوئی ہے یا یہ جے آئی ٹی رحمان ملک کی ایما پہ ہوئی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میرا شاید مقصد لوگ سمجھ نہیں سکے، یا تو میں بہت گہری اردو بول رہا تھا، میں آسان اردو بول رہا تھا، آسان ہی بولو۔ مجھے الطاف حسین صاحب نے خود کہا کہ ان کو افواج پاکستان پہ بڑا فخر ہے اور وہ اپنے کارکنان کو افواج پاکستان آپ میری بات سنیں شاہ صاحب، آپ لوگوں میں مسئلہ یہ ہے کہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ نہیں دیکھا تھا، سچ بولے، سچ کوئی بات نہیں، آپ سچ بولے جو بھی ہو، خیر ہے۔ شاہ صاحب وہاں پختونخوا کے اندر بیٹھ کے سچ بولنا بہت آسان ہے، آپ کی جوان بہن اور جوان بھائی اگر کراچی کی سڑکوں پہ چل رہا ہو نا، پھر میں پوچھوں گا سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو؟ سید صاحب ادھر بیٹھے، آپ ادھر بیٹھے جی۔ اچھا میری بات سنیں نا شاہ صاحب، بات تو سنیں، آپ لوگ سنتے تو ہو نہیں، سید صاحب کدھر ہے؟ میری بات تو سنیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں، بات سنیں پلیز میری، ہاں میں کر رہا ہوں، میری بہن سنیں، میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جن افواج پاکستان پر اتنا یقین ہو ان کی مرتب کردہ رپورٹوں پہ شک کرنا گناہ ہے۔ صحیح بات ہے، ابھی یہ کہہ رہا ہوں میں، سن لیا؟ نہیں ہم آپ سے اور دوسری چیز سنیں، ذوالفقار کی لیکن ان رپورٹس پہ فیصلہ کرنے کا اختیار ججز کو ہے، میرا نہیں ہے۔ بالکل الزام کی نوعیت پہ میں کسی لاکھوں ووٹ لینے والی جماعت کو مجرم نہیں کہہ سکتا۔ لیکن دو باتیں کلیئر ہیں، دو باتیں فیصل بھائی کلیئر ہیں۔ کس نے کہا کہ ہم نے یہ آپ سے عرض کیا جے آئی ٹی بنتی کیسے ہے؟ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا نا، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جو لوگ اندر ہو کر آئیں یا جن لوگوں نے وہ جے آئی ٹیز بھگتی ہیں آپ ان سے پوچھیں، اس جے آئی ٹی کے اوپر شک کوئی نہیں کر رہا، لیکن بات یہ کر رہے ہیں اس جے آئی ٹی کو میڈیا پہ پیش کر رہے ہیں تو اگر ہم اسے میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہے۔ اس جے آئی ٹی کو اگر 3.5 سال کوئی اپنی ہوم منسٹری کے اندر رکھ کے انڈے دیتا رہا ہے تو یہ ہمارا کرٹیسائز کرنے کا حق ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جی آئی ٹی کو چلو پہلے نہیں پیش کیا، اب پیش کرو
اور اکراس دا بورڈ سب کو پیش کرو. پیش ہو گئی ہے, اب پیش ہوئی ہے نا. دیکھیں جب سوموٹو لیا گیا ہے تو پھر پیش تو ہو گئی ہے. انہوں نے کہا نا مفاہمت میں ہمارے ہاتھ باندھ رکھے تھے. نہیں چیف صاحب دیکھیں, عدلیہ کا مفاہمت اور عدلیہ کا ان تمام یہ میں بابر اعوان صاحب کی سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہی ہوں, چیف جسٹس صاحب کی نہیں. میں تو جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. وی بلیو ان جوڈیشری, وی بلیو ان چیف جسٹس. وہی فیصلہ آئے گا ہمیں منظور ہوگا, اور اگر کسی فیصلے پہ ہمارے تحفظات ہوں گے تو ہم اسی عدالت سے رجوع کریں گے, اسی عدالت سے اپیل کریں گے, اسی عدالت میں کھڑے ہوں گے, اپنے الزامات کو فیس کریں گے. ہمیں حیدر شاہ صاحب کی یا ہمیں کسی اور شاہ صاحب کی, ہمیں کسی فلسفے اور کسی ہمیں بین کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے, ہمیں اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیاں میں کس طرح سروائیو کرنا ہے. جس کو کراچی ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا گیا, وہ کوئی دوسری چیف جسٹس سے یہی بات ہے. آپ یہاں میڈیا پہ کیا شور کر رہے ہیں, وہ جا کے عدالت میں بیان کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی پارٹی نے کہیں نہیں لکھ کے دیا. ہمارا بیان آیا ہے, نہیں آیا یہ والا بیان, یہ والا بیان نہیں آیا آپ کا عدالت میں. نہیں تو وہ کون چیف جسٹس ہے جس کو نہیں چھوڑا گیا, اور اس وقت ہوم منسٹر کون تھے یہ بھی بتائے نا. کل ایسے کریں, یہ لکھ کر جو ہے نا سپلیمنٹری میں جمع کرا دیں. میں ایک تاریخی حقیقت آپ کو بتا دوں, جی آئی ٹی کے بارے میں آپ نے ذوالفقار مرزا سے ریکارڈنگ آپ نے گفتگو کی. ذوالفقار مرزا صاحب کے پاس اختیار نہیں کہ وہ فیڈرل ایجنسیز کو جی آئی ٹی میں انوالو کر سکیں. اس کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ کے پاس جانا پڑے گا, وزیر اعلیٰ کو وفاقی وزیر داخلہ سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی, وفاقی وزیر داخلہ کو پرائم منسٹر کو لکھنا پڑے گا, اور پرائم منسٹر پھر اس جی آئی ٹی کی تشکیل کی طرف جاتے ہیں, جس کے اندر آئی ایس آئی, ایم آئی اور آئی بی اور ایف آئی اے سب ایجنسیز ہوتی ہیں. صوبائی سطح کے اوپر اگر کوئی ایجنسی جی آئی ٹی بنی تو ہے, صوبائی سطح پہ اگر ذوالفقار مرزا جی آئی ٹی بنانا چاہیں تو یا وسیم اختر صاحب بناتے رہے, یا منظور وسان صاحب اب بنانا چاہیں, یا کوئی بھی بنانا چاہے, اس کو حد سے حد ایف آئی اے تک اپروچ ملتی ہے. اچھا, بہت اچھے پوائنٹ پہ آپ نے کلوز کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ذوالفقار مرزا جتنا بھی کرنا چاہے اپنی ایما پہ نہیں کر سکتا. اسے یہ بات آپ اس سے ایگری کریں گے؟ ایگری کرتے ہیں. تو پھر مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے, بٹ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ کورٹس کو ڈیسائیڈ کرنے دیا جائے. کورٹ ڈیسائیڈ. کس جی آئی ٹی کو میڈیا پہ لا کر ایک دوسرے کے خلاف الزامات دینا یا جھوٹی قسمیں کھانا, بس ہمارا یہاں ریزرویشن ہے. ہم چاہتے ہیں تمام جی آئی ٹیز پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہیں. It's not for the public. It's not for the. It has become a public document. It has become the part of the prosecution. لیکن it has become a public document as well. جب عدالت میں یہ پیش ہوگی اور عدالت میں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, ملزمان کو سزا ہوگی, کوئی بھی ملزم ہو. کل کا بیان ہے الطاف بھائی کا, میں بھی اگر ملزم ہوں اور ایم پی اے ہوں, اگر میری پارٹی نے مجھے کرائم یا کسی بھی کرپشن میں انوالو کیا, آپ بخدا یقین کریں جیسمین, یہ پارٹی آدھا گھنٹہ کرپشن اور کرمنل برداشت نہیں کرتی. لوگ آ سکتے ہیں, کرائم کر سکتے ہیں, لیکن کرائم کر اس پارٹی میں ٹھہر نہیں سکتے. تب ان سب کو پھر بلاؤ نا. ارے تو بھائی یہ بتاؤ, تم نے اپنی پارٹی سے کتنے کرمنل نکالے آج تک؟ نہیں, یہ جب فیصلہ آ جائے نا, جو بویا ہے وہی کاٹے گا انشاءاللہ. جو فیصلہ آئے گا, جو جس نے بویا وہی کاٹے گا انشاءاللہ. ہماری بھی یہی دعا ہے. 9 انتخابات سے وہ کاٹتے چلے آ رہے ہیں اور جیتتے چلے آ رہے ہیں. نہیں, جیت اور بات ہے, کوئی مورل چیز بھی ہوتی ہے, جیت اور چیز ہوتی ہے. جی چلیں ٹھیک ہے, آگے چلیں. اچھا جیسمین, میں آپ سے گزارش کرتا چلوں, مجھے اے این پی کی محب وطنی پہ کوئی شک نہیں. جس خطرے کو ہم نظر آ رہا ہے ہمیں 4 سے 6 ماہ بعد, جو چند مدرسوں میں, سب میں نہیں, چند مدرسوں میں پوری طاقت سے سر ابھارنے والے ہیں, مجھے یہ پورا یقین ہے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی تو بعد میں آئے گی, پہلے اے این پی کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں ہماری یہ خواہش ہے کہ تینوں قوتیں مل کر, نہیں آپ کراچی میں کریں گے نا میرے بھائی. سب سے زیادہ جو سامنا کیا, جو وزیر اعظم صاحب نے 4 سال میں یہی کہا ہے کہ اگر سب سے زیادہ دہشت گردی کا کوئی شکار ہے تو وہ ہم ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی یکجا ہوں گی تو سامنا کر پائیں گی. وہ تو جیسے اسی بات پہ ہم کلوز نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ, یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا فیصل, اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے. میں فیصل رضا عابدی صاحب کا, خواجہ اظہار الحسن صاحب کا, سید حیدر شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو ویری مچ. جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا. اب دیکھنا ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.